अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बल्लोच विद्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम एक और हल्के के तजिए के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ये हल्का NA 230 मलीर कराची है। इस हल्के का पहला नाम NA 238 मलीर कराची था और नई हल्का बंदियों के नतीजे में इसके अंदर कुछ नए इलाके शामिल हुए हैं। ये हल्का बुनियादी तौर पे मलीर के समंदरी जो स्ट्रिप है उसके साथ है। इसके अंदर कई बरादरियाँ आबाद हैं। बंगाली बिरादरी, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी, पख्तून, सिंधी और कई और ज़बानें बोलने वाले लोग यहाँ पे आबाद हैं। ये हल्का बुनियादी तौर पे मलीर का शहरी हल्का है। इसमें इब्राहिम हैंदरी के अंदर आबाद बलोच और लड बस्ती के अंदर आबाद माहीगीर और इस तरीके से जो भैंस कॉलोनी का इलाका है उसके अंदर पख्तून, पंजाबी और सिंधी आबाद हैं। इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है और ये हल्का 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जीत लिया था। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने 29,606 वोट लेके इस हल्के में कामयाबी हासिल की थी। इस हल्के के अंदर टोटल 20 कैंडिडेट्स थे, जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी थे और मुख्तलिफ पार्टियों के भी थे। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं कुछ अहम तरीन पार्टियों के हासिल शुदा वोट्स का जिक्र करूं। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह 29,606 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर के तौर पे कामयाबी हासिल की। उसके बाद हाफिज औरंगजेब साहब थे जो 19,463 वोट हासिल किए। ये एक अहम मजहबी जमात के सरबराह हैं। उसके बाद जुनैरी रहमान PTI के 16,495 वोट हासिल किए और शाह मोहम्मद शाह साहब जो साबिका सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं, इन्होंने पहले इंतखाबात में, काफ़ी पहले की बात मैं कर रहा हूँ, हाला से मखदूम अमीन फ़हीम साहब का मुकाबला भी किया था और ये सिंध के माजी के बहुत ही सरगर्म नेशनलिस्ट रहनुमा रहे हैं। मैं इंतखाबी तज्जिया कर रहा हूँ, वरना इस सीनियर सियासी रहनुमा के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़ी ज़्यादती की। बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे
لیکن آج کے پاکستان مسلم لیگ کے نئے کردار میں ان کے لیے اہم نہیں رہے، اور ایک سابق پولیس بیوروکریٹ جو سندھ کے آئی جی اور مختلف جو ایجنسیوں کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، ایک صاحب اس کو سندھ کا صدر بنا دیا مسلم لیگ نون کا، اور ان کو فارغ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر تجزیہ نگار اور ہر شہری اور ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس کے بعد گلفراز خان نے ایم کیو ایم سے 6,793 ووٹ لیے۔ اب یہ اہم ترین جو پولیٹیکل پارٹیاں اس علاقے میں ہیں، ان کا میں نے جو ووٹ بینک ہے 2018 کے انتخابات میں وہ پیش کر دیے ہیں۔ وقت اور حالات سے نے بہت حالات کو بدلا ہے۔ پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں بار بار یہ اپنے ویلاگس میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی ایروگنس کی وجہ سے، اپنی سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، وجہ جو بھی ہو، لیکن انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور ایک منتشر پارٹی کے طور پہ آج کے انتخابات میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور ان کا جو نشان ہے بلہ وہ چھن چکا ہے، اور مختلف ان کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ مختلف نشانوں پہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی یہ سوال ہے کہ ملک کے دیگر حصوں میں تو وہ جو بھی ڈیلیور کریں یا نہ کریں، جو بھی نتائج لائیں یا نہ لائیں، وہ زیر بحث اس وقت نہیں ہیں، لیکن کراچی کے حوالے سے ان کی جو پور پرفارمنس رہی ہے 3.5 سالہ حکومت میں، ویسے ہی ان کی جو سوشل بیسز ہیں وہ ویک ہوئی ہیں، اور ان حالات میں جو ان کے ساتھ ابھی صورتحال ہے مزید یہ کمزور ہوئے ہیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب کے بارے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے والے نئے لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کا کوئی پارلیمنٹری ایکسپیرینس بھی ماضی میں کبھی نہیں رہا ہے، لیکن 2018 کے انتخابات کے بعد جس طرح سے اسمبلی میں وہ انتہائی ووکل رہے ہیں، متحرک رہے ہیں، ایکٹیو رہے ہیں، اور ایشوز کو جس طرح سے انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا، وہ ان کی جو ووٹرز ہیں ان کے ایکسپیکٹیشن سے کہیں بہت زیادہ تھا، کیونکہ جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں باتیں کی ہیں وہ ایک تجربے کار پارلیمنٹرین ہی کر سکتے ہیں۔ وہ عام طور پہ کارکن دوست سمجھے جاتے ہیں اور کارکنوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات مختلف لوگ مختلف بتاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر نئے ہیں، لہذا وہ پارٹی کے اندر اپنے جگہ کو بنانے کے لیے اس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چند سالہ جو اپنی سیاسی کیریئر ہے اس کے پیش نظر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کارکن ہی کسی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں، وجہ جو بھی ہو، لیکن عمومی طور پہ ان کا رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس بار بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، اور میرے خیال میں جو دیگر پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے اور جو بدلاؤ آیا ہے سیاست میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے میں مزید بہتر نتائج لائے گی۔ آغا رفیع اللہ بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ دیگر کینڈیڈیٹس کے انتخابی جو سرگرمی ہے اس پہ بھی ہماری نظر ہے، لیکن اگر انتخابی نقطہ نگاہ سے ووٹرز تک پہنچ کی بات ہے
تو میرے خیال میں آغا رفیع اللہ صاحب نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور بھی لوگوں تک جائیں اور اپنی کارکردگی جو ماضی کی ہے اس کو بتائیں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس حلقے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی محترم نذیر احمد بھٹو کی شکل میں چیئرمین جو ہے وہ شپ حاصل کی ہے بن قاسم ٹاؤن کی، اور کاؤنسلرز کی بڑی تعداد جو کہ ان حلقوں میں مختلف وارڈز میں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آغا رفیع اللہ صاحب کو پلس پوائنٹ ہے۔ اور جو بنگالی آبادی ہے جو اس علاقے میں بہت ہے، ان کو مختلف طریقوں سے ماضی میں ایم کیو ایم اپنے پاس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی رہی ہے، لیکن اس وقت جو ایم کیو ایم کی مجموعی صورتحال ہے وہ بکھر چکی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اس انتخابی مورکے میں۔ اور بڑی جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس 4-5 مہینے میں بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے سابق ایم کیو ایم کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کے، زونل انچارجز کی اور جو ہے وہ یونین کونسل کی، اور ایون جو ہے وہ منتخب قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی جو ہے وہ شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے، جس کے بہرحال سیاسی اثرات ہوئے ہیں۔ ایک سیاسی اثر تو یہ ہوا ہے کہ اس شمولیتوں سے کراچی کے امن کو اور استحکام ملا ہے، اور دوسری جو اہمیت جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اور بالخصوص اردو بولنے والے لوگ امن امان کے نقطہ نگاہ سے پیپلز پارٹی کو ایک بہتر پارٹی سمجھتے ہیں، اور ماضی کی جو پرتشدد سیاست ہے اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ آغا رفیع اللہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمفرٹیبلی آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پہ جیت جائیں گے۔ میں اپنے ہر ویلاگ میں آخر میں ایک ضرور گزارش کرتا ہوں کہ میں جب یہ تجزیہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے پیش نظر کسی پارٹی کی لائلٹی نہیں ہوتی ہے، کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہوتا ہے۔ جو معروضی صورتحال ہے، جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ماضی کی پرفارمنس ہے، جو ماضی کا ووٹ بینک ہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر کے اور اس کی بھرپور اور گہری اسٹڈی کر کے اس سے جو تجزیہ بنتا ہے ایمانداری سے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، اس تجزیے کو میں پیش کرتا ہوں۔ میں یہ بھی ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ویلاگ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر میرے اس تجزیے سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کو لکھ سکتے ہیں، آزادانہ طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو میرے سے صرف نظر ہوئی ہے تو میں اس کو درست کرنے کے لیے، اسی تصحیح کرنے کے لیے نیا ویلاگ بھی اسی موضوع پہ کر سکتا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں اتنا کافی ہے۔ اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئی کانسٹیٹوئنسی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔